اینڈ دین پھر ڈیبیو کا کیا ٹائم تھا؟ بڑا کوئک پیریڈ گزرا اور کہنے کے تو بڑا بھی آسان ہے, ابھی 2-4 منٹ میں ڈسکرائب کر دوں گا کہ اس طرح ہے, پر جب اس لائف کے اس حصے میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک سیکنڈ, ایک منٹ, ایک گھنٹہ آپ کو جب گزرتا ہے, تو جب رات کو آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ہر دن نیا ہوتا ہے, تو کیا خواب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, آپ اپنے سر پہ آپ سارا کچھ ہے, آپ جا کے میچ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پرفارمنس دینی ہے تو آپ نے سلیکٹ ہونا ہے. تو یہ بڑا اس وقت بڑا جلدی گزرا پر مشکل وقت تھا. گزرتے گزرتے انڈر-19 تک پہنچ گئے. تو انڈر-19 کے ٹرائلز میں انہوں نے بیگ اٹھایا اور گھر بھیج دیا کہ آپ چلے جائیں ورنہ بین ہو جائیں گے, آپ کی ایج زیادہ ہے, 6 مہینے کے 4 مہینے. میں گھر چلا گیا, ٹیم سلیکٹ ہو گئی, کٹیں بن گئی, بلیزر بن گئی ہے, ٹیم نے ویسٹ انڈیز جانا تھا. آج منڈے ہے تو ٹیوزڈے کو انہوں نے جانا تھا, تو منڈے کو مجھے انہوں نے دوبارہ بھیجا, جو ہماری کلب ایز صاحب, انہوں نے کہا جی آپ کو ہم نے بات کی, آپ دوبارہ ٹرائل دیں جا کے, ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, تو آپ جا کے ٹرائل دیں. ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے, کل ٹریولنگ ہے, ٹکٹیں آ گئی ہیں. ماجد خان صاحب تھے اس وقت, ہارون رشید صاحب تھے. تو جب ان کی پریکٹس چل رہی تھی مین پچ پہ اندر, تو مجھے ایسے آیا میں گراؤنڈ میں, تو انہوں نے کہا جی آ جاتے ہیں سفارشی, ارے ٹیم بن گئی ہوئی ہے, ٹیم کل جانی, تو کیا کرنے آئے ہو. تو اس طرح کی باتیں ملنا, تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ, انہوں نے بھیجا دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی جا کے 1-2 اوور کر لیں. اور آپ کی ایج ہے 19 سال. 19 سال کا بندہ کتنا ڈسکریج ہوگا اگر اس طرح کی بات ہاں جی آپ سے کوئی سینئر بندہ کرے تو. ہاں جی, وہ اسی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن دیکھیں نا, آپ گراؤنڈ میں اگر آپ کو کہے کہ جی سفارشی آ جاتے ہیں اور آپ بچے ہیں. ہاں, اور میں نے کہا جی مجھے, انہوں نے کہا جی 1-2 اوور کر کے آ جاؤ بس, تو میں تو وہی کرنے آیا ہوں. مجھے پتہ ٹیم آپ کی بن گئی ہوئی ہے. یہ ریاض کیا آفریدی ابھی امپائر ہے, وہ اس کا نام ہی بھول جاتا ہوں. ریاض آفریدی نہیں, وہ دوسرا امپائر جو ہے ابھی, آئی ڈونٹ ریمبر. ہاں اس کا آفریدی ابھی امپائرنگ کر رہا ہے ذرا بڑے قد کا, تو اس کے ساتھ میری ٹائی تھی, تو وہ جا رہا تھا, تو اس کو بول دیا, مجھے بول دیا, اس کو بال ہاتھ میں دیا, مجھے بال نیچے پھینک کے دیا کہ آپ پکڑو اس کو, چلو بال کرو جا کے. وہ سب دیکھ رہے تھے, وہ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ میں نہیں, وہ تو ہو جاتا ہے کہ دراصل دیکھیں نا, آپ بھی دیکھیں نا, آپ نے کل ٹیم لے کے جانی ہے کہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی عمر, ایک عمر کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کتنے سارے لڑکوں کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہوگا, اور اگر کوئی لڑکے کو آپ نے اس طرح کہہ دیا اور وہ ڈسکریج ہو گیا تو کتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. سچویشن یہ ہے کہ ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے, آپ اس کو تو دیکھیں نا, ٹیم کے ویزے آ گئے ہوئے ہیں, ٹکٹیں آ گئی ہیں, بلیزر بن گئے ہیں, کٹیں بن گئی ہیں, ان کی اکاموڈیشن کے ساتھ ریزرویشن ہو گئی ہے, ہر چیز ہو گئی ہے. اس نے اپنے گھر میں بھی کہہ دیا ہے کہ میں جا رہا ہوں کل, تو اس کے ساتھ میری نوٹائی کر دی. اب میں نے بال پکڑا, جب میں نے بال کرنا شروع کیا تو میں نے 1 اوور میں 4 آؤٹ کیے. 4 آؤٹ جی, اس کا بال نہیں پہنچ رہا تھا, تو میرا بال کیپر ایسے پکڑ رہا تھا ٹھک ٹھک کر کے. انہوں نے کہا جی یہ کہاں سے آ گیا یہ, اور یہ کون تھا, ہاں یہ کیسے مس ہو گیا یہ. انہوں نے ماجد خان صاحب نے اوکے کیا, ادھر سے بھی اوکے ہوا. اس کو کہا جی آپ گھر جاؤ, یہ عبدالرزاق صاحب جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز. اب دیکھنا لگ کی یہ تو, اب میں تو ویسے ہی آیا تھا, انہوں نے کہا جی اب چیک کر لو بس. میرا تو نو ون نیئر کہ میں کبھی جاؤں گا بھی. تو اسی وقت انہوں نے کہا جی آپ اپنا پاسپورٹ لے کے آئیں اور کل جو ہے نا آپ جا رہے ہیں. لگ بھی محنت کا ساتھ دیتی ہے میری نظر میں. جی اللہ تعالیٰ, یہ دیکھے بات یہ ہے کہ کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے, پر سچویشن اگر اس طرح کی ہو, اگر مجھے موقع ملے کہ اگر فلم بنتی ہے ہماری لائف پہ, تو اس کو ہم اچھی طرح اس کو نا بتا سکتے ہیں, اس کو ویورشپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہماری لائف کا ٹائم گزرا, اسپینڈ ہوا سارا. تو یہ بڑا مشکل تھا اس وقت. فلم بننی چاہیے, یہ فلم والا پوائنٹ آپ نے اچھا اٹھایا کہ فلم واقعی بننی چاہیے, کیونکہ انڈیا میں تو ہر پلیئر کی فلم بن رہی ہوتی ہے اور بہت اچھی فلم بنتی ہے. اتنی خوبصورت ایک جرنی ہوتی ہے, اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز اتنے سارے ہوتے ہیں, کنٹروورسیز بڑا کچھ ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں نا, شاہدرہ سے ایک بچہ جو شاہدرہ سے صرف لاہور آ سکتا ہے بس پہ بیٹھ کے, پیدل سائیکل پہ,
موٹر سائیکل پہ. تو اس کے لیے جہاز میں بیٹھنا اور اتنا لمبا سفر کرنا, یہ آپ, میں تو سمجھتا, میں تو گیا ہوں, جب مجھے پتہ چلا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اینڈ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا ویسٹ انڈیز کا؟ بڑا عجیب طرح کا تھا. عجیب مطلب کیوں؟ عجیب تھا کہ یہ دیکھے گھر سے بندہ نکلا نہ ہو, اتنی اویئرنیس نہیں تھی. فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں پرابلی؟ فرسٹ ٹائم انٹرنیشنلی؟ جی جی. اور ہے بھی اتنا دور؟ ہاں, انگلینڈ گئے, انگلینڈ سے پھر آگے جانا تھا. اوکے. تو وہاں پہ کھانے پینے کی پرابلم تھی, کھانا کھاتا نہیں تھا میں. صبح کا ناشتہ جوس کیلے اور یہی کھاتے تھے. تو ویٹ میرا جو تھا وہ بڑا ڈاؤن ہو گیا. تو ہارون رشید صاحب سے انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی وہ میرا نا ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا, مجھے اسمیل آتی ہے کھانا کھانے سے, یہاں میں کھا نہیں سکتا کھانا. انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا سیریس نوٹ پہ, انہوں نے پھر اسپیشلی آرگنائز کرایا ہے حلال فوڈ, چکن وغیرہ. وہ پھر جب ہم نے کھانا شروع کیا تو وہاں سے پھر پہلے میچ میں 8 آؤٹ, دوسرے میچ میں 8 آؤٹ, 2 میچوں میں 16 آؤٹ کر دیے. 4 ڈے گیم تھی. 4 ڈے گیم میں 4 اننگزیں ہوتی ہیں, تو 16 آؤٹ کر دیے میں نے. بہت اعلیٰ. تو وہاں سے پھر اسی سے ٹور سے شاہد افریدی کھیلے. اوکے. ہاں جی, مشتاق احمد انفٹ ہوئے, وہ چلے گئے, انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. جب میں پاکستان آیا تو یہاں آ کے فرسٹ کلاس کے لیے میچ نہیں کھلا رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا جی ابھی آپ چھوٹے ہو, ابھی آپ نہیں کھیل سکتے. تو میں نے کہا میں تو انڈر 19 کھیل کے آیا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کھلائیں گے, نہیں کھلایا نہیں وے. تو پھر وہ کوئی بندہ آیا, اس نے کہا جی آپ عبدالرزاق کو. میں نے کہا جی. کہتے جی آپ کا پرسوں نام اناؤنس ہو جائے گا, آپ زمبابوے خلاف 1 ڈے کھیل رہے. تو یہ پھر بس وہ موٹر سائیکل پہ تھا, میں شادرے پہنچ گیا, مجھے پتہ نہیں چلا کیسے پہنچ گیا. کیونکہ یہ ایسا وقت تھا اس وقت پاکستان کھیلنا ایک خواب تھا. بندہ سو ہی سکتا تھا, سوچتا تھا کہ میں نے پاکستان کھیلنا ہے, تو وہ اس میں ڈر جاتا تھا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں کو خواب پورا ہوتا دکھتا نہیں تھا. ہاں, کیونکہ اس وقت ٹیم دیکھے نا, نہ آپ کے پاس کوئی سورسز ہوں, نہ آپ کے پاس پیسہ ہو, اور نہ کوئی سفارش ہو, اور اس طرح آپ پرفارمنس بیس پہ اس طرح کرتے جیسے میں نے بتایا. جی بالکل. انڈر 16 کے ٹرائل دیے, پھر اس میں بھی باہر ہوئے, پھر ان ہوئے, پھر انڈر 19 کے ٹرائل دیے, اس میں باہر ہوئے, اور پھر ایک دم سے ان ہوئے. تو یہ ایک سفر تھا ہمارا. پر جب یہ 1 ڈے کھیلے تو اس کے بعد پھر وسیم اکرم نے کہا ابھی یہ را ٹیلنٹ ہے, اس کو بھی فرسٹ کلاس کھیلنا چاہیے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو پھر ٹیم سے باہر, پھر 2-3 سال پھر ہم فرسٹ کلاس وغیرہ کھیلتے رہے. پھر 99 میں اصل کرکٹ ہماری شروع ہوئی. آئی تھنک فرسٹ کلاس ضروری بھی ہے ینگسٹرس کے لیے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ضروری ہے, پر دیکھیں ایک آپ نے ایک سیٹ اپ, ایک نا اپنا ایک انڈر 19 ہوگی یا 8 ٹیم ہوگی, یہ آپ کے ایک پلیٹ فارم ہے. یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ پرفارمنس دے کوئک, آپ کو فرسٹ کلاس کھیلنے کی ضرورت نہیں. ایمرجنگ ٹیلنٹ کا دیکھیں, ٹیلنٹ کا نہیں, میرا کہنے کا مطلب ایک پلیٹ فارم انہوں نے دے دیا آپ کو کہ آپ اگر اس میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کھیل سکتے ہیں. انڈر 19, انڈر 21, یہ 2 ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ فوراً کھیلیں, پرفارمنس دیں, اور آپ اگر پوٹینشیل وائز ٹھیک ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں. تو فرسٹ کلاس تو ایک آپ کا ایک پروسیجر ہے نا, آپ لینتھی پروسیجر ہے, آپ اس میں پرفارمنس دینی پڑتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال. اس وقت جب میچور ہوتے ہیں پھر جا کے آپ کو وہ جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ سارے اس طرح کھیلے انڈر 19 سے. انضمام الحق, وقار یونس, مشتاق احمد, عاقب جوید, جتنے بھی پلیئر ہیں, یہ وسیم اکرم, سارے یہ اس طرح کھیلے ہوئے. کوئک ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک پلیئر نے ڈومیسٹک میں 1 سال 2 سال اپنے آپ کو منوایا, پھر آیا. پھر دوسری ایک کیٹیگری ہے کوئک والوں کی جو بہت ٹیلنٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ ہیں, وسیم اکرم, اور باقی محمد عامر اعظم کہ بالکل ینگ ہے, بہت ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے, تو اس کو پھر اس طرح سے ایک دم چانس مل جاتا ہے. جی محمد عامر کا بھی ایسے ہی, وہ بھی انڈر 19 سے کھیلتے کھیلتے ایک دم سے وہ, ان کی اسپیڈ اتنی تھی انڈر 19 میں, تو وہ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کھیل سکتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا پاکستان کے لیے کھیلا.